إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اس وقت ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے ان لوگوں کے اندر جن کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور سے ناشکری کے بول عام ہیں، ہر جگہ ناشکری، ہر جگہ ناشکری۔ تو اس کا پھر فائدہ اور اس کا نقصان، فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کے بول چلتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز جب چھین لی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کے شکر کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم شکر کر لیتے، کاش ہم اس نعمت کی جو ہمیں ملی ہوئی تھی ہم اس کی ناشکری نہ کرتے تو شاید یہ ہمارے پاس سے یہ نعمت نہیں جاتی۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جب چیز کے چلے جانے کے بعد، نعمت کے چھن جانے کے بعد پھر وہ ایک ہمیں احساس ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم اپنی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں، ناشکری کے بول بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد کیوں؟ کہنے کا مقصد اس واسطے میرے دوستوں، ہم اپنے اس ماحول کے اندر یہ بات بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہم بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان میں یہ مسائل، فلاں مسائل، لیکن پاکستان کے جو اتنے بڑے فوائد ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ دیکھیے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے سارے مسائل اپنی جگہ، ہر جگہ یہ شور مچا ہوا ہے، ہر جگہ یہ لوگ اس بات پر باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے، اس ملک کے اندر یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اتنے سارے مسائل ہیں، اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے، اس ملک کے الگ ہونے کا فائدہ کیا ہے، اس ملک کے الگ سے بننے کا فائدہ کیا؟ جب ملک کے اندر اتنے مسائل آنے تھے، یقین جانے یہ گفتگو ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس گفتگو کو سن کے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری سوچیں محدود ہیں، ہم وسیع سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دور اندیش نہیں ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے جو فوائد ہے نا، کسی بھی چیز، آپ ملک کو نہیں لیجئے، ہم کسی انسان کے اندر صرف نقص نکالنے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فائدے اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں ہم خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک انسان کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، اس کی خامیاں خافیاں، اس کی خانے نکالتے رہتے ہیں۔ اب یہ ملک ہے، اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ٹھیک ہے اتنے مسائل اپنی جگہ، لیکن اس ملک کے بے شمار فوائد ہیں۔ میرے دوستوں، آپ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بہت زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس کے اندر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا کہ ہندوستان کے اندر کسی جگہ پر مسلمان جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، ہندوؤں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، اور یہ ہندوؤں نے ان کو نماز پڑھنے نہیں دیا، اور نماز مطلب انہوں نے ختم کروا دی، نماز جمعہ ہوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، آپ اس بات سے نتیجہ نکالیے کہ یہ صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں۔ وہ گائے کا مسئلہ لے کے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، مسلم ہندو فسادات کسی اور وجہ پہ مساجد پہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ وہ نماز کے حوالے سے ہو، مسلمانوں کی عبادات کے حوالے سے ہو، اس حوالے سے فسادات کی صورتیں ابھر کے آ جاتی ہے کہ فسادات پھر ہو رہے ہیں اور مسلمان وہاں پر قتل و غارت گری کا۔ ہمیں یہ دیکھ کے دوستوں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا گو بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان مسائل سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو راحت کی زندگی عطا فرمائے کہ آئے دن کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات سے سبق لینا چاہیے میرے دوستوں کہ واللہ اللہ کی قسم یہ ملک ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے، آج بھی اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہوا ہے، اس میں آپ آزادی سے سانس لے رہے ہیں، ہم اپنی عبادات کو آزادی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ہمیں اظہار رائے کا حق ہے، آزادی کے ساتھ ہم اظہار رائے کر سکتے ہیں، ہم مطلب جب ہمیں ایک آزاد ملک ملا تو ہم آزادی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں جو جائز حدود ہے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو میرے دوستوں، ہم اس بات کو مطلب نظر خاطر میں لے کے نہیں آتے، ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ پر کس چیز کی پابندی ہے؟ ہم ہونا تو یہ چاہیے قوانین بنانے والے، حکومت نے جو قوانین بنائے تو اس کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم مطلب اس قانون کو فالو کریں، لیکن اپنی ہم جو ہے قانون کو بھی توڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، ہم قوانین سے بھی بالائے طاق ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون توڑنا غلط بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دوستوں، پاکستان کی قدر کیجئے، پاکستان کی قدر کو پہچانیے،
پاکستان ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور جو لوگ اس ذہنیت کا شکار ہیں ان کو بتائیے کہ سارے مسائل اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت تھا، پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت رہے گا۔ شکر گزاری میرے دوستوں ضروری ہے، شکر گزاری ضروری ہے۔ ناشکری چلتی رہی، ناشکری کے بول ہمارے منہ سے ادا ہوتے رہے، ہم اس کو اپنی گفتگو، موضوع گفتگو ہم نے بنا کے رکھا، اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے، تو یقین جانیں پھر ہمیں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے آگے جا کے، اللہ نہ کرے کوئی مسائل ہو، لیکن پھر بھی اس طرح ناشکری چلتی رہی تو بڑے بڑے مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی قدر پہچانیے، اپنے ملک کی قدر پہچانیے، اور اس کے اندر جو آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس کی قدر پہچانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بس یہ اس حوالے سے گفتگو کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی صحیح قدردانی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ولا تتركني يا إلهي أنت رب